سینچری میں چلے جائیے، سرچ کیجئے، اور وہ حقائق اور انسان کا یعنی اس کا باقی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اس کو مذہبی نالج نہیں ہے، اس کو زمین و آسمان کائنات کا جو نالج آتا جائے گا وہ قرآنی وہ سمجھے گا. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر مبنی کوئی نظام بنایا جائے. آپ اس طرح کی قرآن کی تعلیمات پہ مبنی نظام حکومت بنائیں اور آپ ٹیسٹ کریں کہ جو قرآن کہتا تھا واقعی سچ ہے، اس کے مطابق ہی ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تاریخی شواہد کو دیکھیے، جو قرآن نے شواہد جو مطلب چیزیں پیدا کی جو سامنے بنائی ہیں اس نبی کی طرف جو کہ امی تھا، جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے کسی سے پڑھا نہیں ہے، جو اس نے اتنی چیزیں کی ہیں، کیا وہ صحیح ہیں کہ نہیں. تو یہ ہے کہ لوگوں کی جب یہ اس کو پھر آگے جا کے دو جگہ پہ کہا کہ لوگ اس کو جو جٹلاتے ہیں ایکچولی وہ ان حقائق کا ادراک نہیں کرتے، اس لیول تک ان کی سطح نہیں جاتی اور وہ جو ہے وہ اپنی یہی روش کرتے ہیں. تو یہ قرآن حکیم کے بارے میں تھا. اب آگے یہ آج کا ہمارا موضوع دعا قرآن حکیم کی روشنی میں. اس میں تھوڑی سی شاید بعض کا جو ہے وہ نہیں سوری لکھنے میں کچھ ہوگی. اچھا، یہ مذہب اور فلسفے کا ایک انتہائی مشکل کوشچن ہے. فلسفے نے بھی، سائیکالوجسٹوں نے بھی ایڈریس کیا، مذہب نے بھی کیا. مطلب دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دعا قبول ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری دعا قبول ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں جی فلاں نیک آدمی جس سے دعا کرائی جائے، وہ نیک آدمی شاید ان کی دعا اللہ تعالیٰ مانگ لے گا. دعا قبول ہونے کی خاص گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کریں تو دعا قبول ہو جائے گی. پھر وہ بھی کئی کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں جی دعا قبول ہونے کی شرطیں ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، کپڑے صحیح ہوں، رزق حلال ہو، فلان ہو. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی قبول نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں مظلوم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں جاتی. مظلوم بہت دعائیں کرتے ہیں دنیا کے بیچارے، غزہ اور فلسطین کے لوگوں سے زیادہ مظلوم کون ہوں گے؟ کر کے دعائیں. کشمیر والے 60 سالوں سے کر رہے ہیں، وہیں پہ وہیں. پھر والدین کی دعائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے بعض بچوں کو لگ جاتی ہیں، بعض بیچارے ناکام ہوتے ہیں. والدین بہت دعائیں کرتے ہیں، ہر والدین دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ سب سے آگے جائے. گیم آف چانس ہوتی ہے، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ بیچارے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ایک آتا ہے کہ جب دو لوگوں میں مقدمہ ہو جائے عدالت میں، اب کس کی دعا قبول ہوگی؟ سوچنے مطلب قرآن کہتا ہے تفکر ہوں، سوچو کس کی دعا قبول ہوگی؟ جو آدمی حق پہ ہے اس کی قبول ہوگی یا جو نا حق پہ اس کی ہوگی؟ اگر تو حق پہ ہے اس کی قبول ہوگی تو وہ تو حق پہ ہی ہے. اگر حق پہ ہے وہ دعا نہ کرے تو کیا مقدمہ جیت جائے گا؟ اگر نا حق والا جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اور حق والا دعا نہیں کر رہا، تو اگر نا حق والا دعا سے جیت سکتا ہے تو پھر حق کا مطلب کیا رہ گیا؟ پھر اگر حق والے نہیں جیتنا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ سچا ہے، تو پھر نا حق والے کی مطلب وہ کیوں کامیاب ہوگا؟ یہ بہت سی کمپلیکیشنز آتی ہیں. دونوں دعا کر رہے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، مطلب وہ چکر کیا، مطلب کس کی صحیح ہوگی؟ جو زیادہ رو رو کے گڑ گڑا کے مطلب دعائیں مانگے گا. پھر یہ اکثر یہ ہمارا میچ جیتنے کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان جیت جائے جی، یہ بہت دعا کرتے ہیں، کبھی جیت جاتا ہے کبھی نہیں جیتتا. ہوتا کیا ہے؟ وہ بلکہ وہ کتابوں میں پڑھاتے ہیں نا کہ دیں گے بت تانا کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جوش دیتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، ورنہ یہ بت ہمیں تانا دیں گے کہ مسلمانوں کو خدا ان کی ہیلپ نہیں کر رہا. لیکن ہیلپ ہوتی نہیں. پھر انبیاء کرام کی دعائیں بھی قرآن پاک میں ہیں، انہوں نے بڑی دعائیں کی ہیں، تو وہ کیوں کی؟ ٹھیک ہے. پھر یہ یعنی اس طرح کی بے شمار کوسچنز ہیں جو مطلب جن کو سالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. تھوڑی سی بھی اگر الجھن آپ کے آ جائے، دانت میں اگر تھوڑا سا ذرہ بھی پھنس جائے، آدمی کو سو نہیں سکتا جب تک اس کو نکال نہ لے. اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں یار بھائی اس طرح ایمان خراب ہوتا ہے. بھائی اس طرح کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر نہ ہو. ایمان وہ جو جس طرح کی بھی مطلب چیزیں آئیں اس کے مصمم کھڑا ہو، اس کو جو مرضی جس بات کرے، لیکن وہ اپنے ارادے سے ہلے نہیں. جو ہلنے والا ہے اس کو تو پہلے کارپوریشن والے کہتے ہیں اس بلڈنگ کو گراؤ یا یہ ٹوٹنے والی 4 گھر اور خراب کرے گی. تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کر کے ہم نے یہ میٹنگ رکھی ہے. آپ کے سوال انشاءاللہ ہم لیں گے، لیکن بہت سے سوالات شاید اس میں آ جائیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی دعا کا مطلب کیا ہے. تو دعا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پکارنے اور بلانے کے، تمنا کرنے کے، مانگنے کے نہیں.
دعا کا بیسک ہمارے یہ ہم نے جب ٹرمینالوجی چینج کر لی ہے نا اسے مصیبت یہ ہے کہ دعا مانگنا، دعا کرنا ہوتا ہے، بلانا، ٹھیک ہے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ خدا کے قانون کو پکارنا، اور دعا قبول یہ ہونا ہوتا ہے کہ اس قانون کے مطابق جب کسی کو کامیابی مل جائے، یہ ہوتی ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب جو پھر اس میں وہی جو کئی لوگ دوسروں سے دعا کراتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دوسروں سے دعا کا یہ ہے کہ وہ اپنی نیک تمنائیں اور آرزویں کہتے ہیں، ویل وشز، جیسے یہاں پہ کارڈ ہوتے ہیں گیٹ ویل سون، دعا ہے اس کے لیے، ویل وشز کہہ رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، مارل سپورٹ دے رہا ہے۔ بلکہ یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جس آدمی کو آج 6 مہینے میں مر جائے گا تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ 6 مہینے 1 سال تک بھی زندہ رہتا ہے، اور یہ پروون فیکٹ ہے۔ کل میری پرسنل کلین شاپنگ میں ہمارے پاکستانی بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی، 1 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی ہے بہت سے حقائق پہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پروون ہے کیونکہ اس کو وہ انرجی، وہ اس کو ریجنریشن، اس کو وہ امیونٹی، وہ بہت سی چیزیں جو سائنس نے پروو کی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی پروو کیا ہے جو آدمی ریلیجیس ہوتے ہیں ان کو کم مقدار میں ہمیں انستھیزیا دینا پڑتا ہے، جو ایتھسٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی جذباتی سہارا نہیں ہوتا۔ تو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بیمار آدمی تم صحیح ہو جائے، تمہاری آرزو ہے۔ تو یہ علامہ اقبال نے اس شعر نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، یہ میری تمنا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو دعا سے وہ ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ میں بیٹے کو دعا دیتی ہوں، ماں کو کوئی انشاءاللہ تم امتحان میں کامیاب ہوگا، بہت دعا کی ہے، تم فکر نہ کرو انشاءاللہ ہو جاؤ۔ اب وہ فیل کرے گا کہ مجھ میں ایک انرجی، ایک انسپائریشن آئی ہے، وہ اس سے اسی انرجی سے جب لڑے گا آگے جائے گا۔ جیسے وہ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، جیسے 65 میں وہ جنگ، وہ پیچھے ہمارے ترانے چل رہے ہیں وہ جوش و جذبہ دینے کے لیے۔ تو اس کا یہ ایک سائیکولوجیکل پہلو بھی ہے۔ اب اس کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ دال عین اور واو سے نکلا ہے، اس کا بیسک روٹ جو ہے، اور اس کا کہتے ہیں اب دعا معنی ہوتا ہے اشارہ کر کے کسی کو بلانا، یعنی دعا کے معنی ہوتا ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، اور آرزو ہی کسی بھی دنیا میں کام کے لیے پہلی چیز آرزو ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں خواہش ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ کا عمل ہوتا ہے، یعنی یہ عمل کو ٹرگ کرنے کے لیے انزائم ہے میرے خیال میں۔ اب اس کی اسی لفظ کی تشریح قرآن میں بھی آئی ہے کہ وَدَّعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ میں نے کہ تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ تو یہ سورہ کاف میں نادا اور دعا دونوں مترادف معنوں میں بھی اسلام استعمال ہوئے ہیں، یعنی دعا کے معنی پکارنے یا بلانے کے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے فَدْعَا لَنَا رَبُّكَ، کہ جس کے معنی میں کہ ہمارے لیے ہمارے اپنے پروردگار کو پکارو۔ پھر دعا پکار، مطالبہ کرنا، تقاضا کرنا۔ اب انہی چیزوں میں پھر آتا ہے کہ ہم جو خدا سے مانگتے ہیں پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے خدا سے بہت مانگا کیا مل گیا آپ کو؟ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اولاد پیدا نہیں ہوتی، پوری عمر کرتے رہتے ہیں جی خدا سے بہت مانگا، خدا نے کیا تمہیں دے دیا؟ جب بیٹے کی آرزو کرتے رہے یا اور جاب کی کسی قسم کی، تو کیا دے دیا تم نے خدا؟ اور اسپیشلی وہ لوگ جو نان بلیور ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار تم بڑے بڑے ہو، کیا دے دیا خدا نے مانگ مانگ کے، چھوڑو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ دیکھنا کہ اصل ریزن ہے کیا، کہاں پہ۔ اب پھر اس میں یہ آتا ہے کہ جی کہتے ہیں جی بڑی خلوص اور عاجزی سے آپ دعائیں مانگو، بڑے لوگ ہیں